اچھا، آج ہم نے جو شارٹ سٹوری پڑھنی ہے یہ ہے ہر فرسٹ بال۔ ہر سٹوری کے ٹائٹل پہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی جو رائٹر ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے لائف ہسٹری اس کی، بایوگرافی اس کی۔ کیتھرین مینسفیلڈ اس کی جو ہے وہ رائٹر ہیں شارٹ سٹوری کی۔ بیسیکلی یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ جتنی بھی فیمیل رائٹرز ہیں ان کا زیادہ تر جو کنسرن رہا ہے وہ فیمنزم کی طرف رہا ہے، لیکن کچھ رائٹر ایسی بھی ہیں جنہوں نے اس سے ہٹ کے لکھا ہے۔ یوتھ اینڈ ایج کے بارے میں یہ بیسیکلی شارٹ سٹوری ہے کہ ہم یوتھ ایج کے اندر جو ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں یا اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ اولڈ ایج میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا اولڈ ایج میں ہمارے لیے کیا پرابلمس جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر خوشی کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی پلاننگ کرتا ہے۔ دوسرا، اس سے یہ بھی ایک پازیٹیو رزلٹ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہی فیز ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی، جبکہ اس کی اگینسٹ بھی ہوتا ہے۔ فیزز انسان کی جو ہے وہ ایج کے حساب سے چینج ہوتی جاتی ہیں، اس کی ویو پوائنٹ چینج ہو جاتے ہیں، اس کا جو چیزوں کو سمجھنے کا، پرکھنے کا، ویلیو کا جو میتھڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، پرسیپشنز اس کی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو کافی چیزیں ہیں جن کو ہم ایک وقت میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ویلیویبل اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی بن جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو جب وہ ڈی ویلیو کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، اور پھر جو ہے وہ ہم ان کو لیک کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے۔ ایک سینس اس سٹوری کے اندر یہ بھی ہے کہ بیوٹی جو ہے، خوبصورتی جو ہے، وہ ٹائم بینگ ہے، ٹیمپرری ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جانی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جانی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ رسٹک ہو جانی ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ کا انر سیلف ہے، جو آپ کے کانشنس ہیں، وہ اگر اسٹرانگ ہیں تو وہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے امپروو ہوتے ہیں، اور انسان کی ورتھ آہستہ آہستہ انہی کی بیس پہ پہچانی جاتی ہے۔ صرف جو باڈیلی اسٹرکچر یا جو سرفیس لیول کی بیوٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انسان کو زیادہ دیر تک ویلیو برقرار نہیں رکھ سکتا انسان زیادہ دیر تک۔ تو انہی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپریس کیا گیا ہے اس سٹوری کے اندر۔ بہت ہی چھوٹی سی جو ہے وہ سٹوری ہے، اور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لائف ہسٹری سے۔ میک اٹ اے رول آف لائف نیور ٹو ریگریٹ اینڈ نیور ٹو لک بیک۔ زندگی کے لیے یہ ایک رول بنا لیں، یہ اس نے کہا ہے، ضروری نہیں ہے صحیح ہو، کہ کبھی پیچھے مت دیکھیں اور کبھی پچھتائیں مت۔ بس ایک لحاظ سے بات اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نارملی ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم سے پچھلی ہوئی غلطیاں ہیں ان کو ہم دہراتے رہتے ہیں یا ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنا پریزنٹ ہے اس کو خراب کرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے۔ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اس کے اگینسٹ اگر ایکٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ نیکسٹ ٹائم سے آپ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ریگریٹ کرنا پڑ گیا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم پرانی چیزوں کو پچھتاتے رہیں اور اپنا موجودہ وقت جو ہے وہ ضائع کریں۔ یہ بات کافی حد تک حقیقت کے قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ جو پاسٹ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے، جو پریزنٹ ڈے ہے اس کے لیے بھی اور جو نیکسٹ ڈے ہے اس کے لیے بھی۔ تو اس نے اس کی دلیل میں آگے جو ہے وہ بات کی ہے، ریگریٹ از این اپیلنگ ویسٹ آف انرجی۔ پچھتائیں گے تو آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یو کانٹ بلڈ آن اٹ، اٹس اونلی گڈ فار ویلونگ ان۔ بہتر یہ ہے کہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، نہ کہ آپ سوچ سوچ کے اپنی جو انرجی جو ہے ضائع کر دی جائے۔
یہ اس کی کچھ کوٹیشنز دی گئی ہیں. یہ آگے اس کی لائف ہسٹری ہے. کیتھرین واز بورن ان 1888 ان ولنگٹن نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ کا شہر ہے ولنگٹن, وہاں پہ پیدا ہوئی ہیں یہ. Her father Harold Beauchamp became the chairman of Bank of New Zealand and eventually became knighted. یعنی ایک وقت تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ چیئرمین تھا بینک کا, ان کا جو مرکزی بینک ہے, اور بعد میں سے نائٹ ہوڈ کا جو ہے وہ عہدہ دے دیا گیا. شی واز دا مڈل چائلڈ آف 3 sisters and 1 brother. مطلب 3 اس کی بہنیں, ایک بھائی, اور 4 ہو گیا, اور 5ویں یہ ہو گیا, اور یہ مڈل میں ہے. 2 اس سے بڑے, 2 اس سے چھوٹے. It is said she experienced 2 pregnancies in her early adulthood which led to her sexual proclivity. کچھ لوگ جو ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ان کنٹریز کے اندر اس بات کی چونکہ اجازت ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں ایسا, تو اس وجہ سے کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب جو یوں کہہ لے کہ فیمیل ایک ورژن ہوتا ہے کسی رائٹر کا, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس حوالے سے جو سینکٹی ہوتی ہے, جو مقدس پن ہوتا ہے, وہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں ہے, کافی بولڈ ہے اپنی رائٹنگ کے حوالے سے. which led to her various partners and bisexual experiences. Eventually she was 23, she met John Middleton Murray and got married. اور پھر 23 سال کی عمر میں اس نے جان مڈلٹن سے شادی کر لی. spelling کچھ mistakes ہیں. Their marriage was tarnished by her affair, their careers and her discovery of her disease. اور یہ بھی جو اس کی شادی ہے وہ زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہی. یہ آخرکار جو ہے وہ ان کا ریلیشن جو ہے وہ ٹوٹ گیا, کچھ اس وجہ سے کہ اس کے یا اس کے ہسبینڈ کے جو افیئرز تھے وہ دوسروں کے ساتھ تھے, کیریئر دونوں کے مختلف تھے, وہ اور پروفیشن سے بلانگ کرتا تھا یہ, اور لٹریچر کے پروفیشن سے بلانگ کرتی تھی, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اس کو بیماری بھی ایک ہو گئی تھی شاید, اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑ گیا ہو. اور ٹیوبر کلاسز اس کو بیسیکلی بیماری ہوئی تھی ٹی بی کی. اس وقت ٹی بی ایک لا علاج مرض تھا, یعنی جس کا کوئی علاج نہیں, اور یہ کنٹیجین ڈیزیز تھی. اگر کوئی پاس آپ کے اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے, کھاتا پیتا ہے, تو اس کو بھی لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شاید اس وجہ سے وہ چھوڑ گیا. ان 1918 she discovered she had tuberculosis. تو 1918 میں سے پتہ چل گیا کہ اسے ٹیوبرکلوسس. کچھ اس کی زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ بہت ہی تنگ دستی سے اس نے گزارے ہیں, سخت گزارے ہیں, کروشل گزارے ہیں, کریٹیکل النس میں گزارے ہیں, دونوں لحاظ سے, پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے بھی اور جو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ تھا اس حوالے سے. فل آف ڈپریشن تھا یہ دور اس کا. ہر ریلیشن شپ وتھ مرے واز ڈسٹنٹ, فاصلہ آ گیا اس ریلیشن کے اندر. She spent a majority of her time searching for cures but found no hope. علاج کے لیے بیچاری در بدر جو ہے وہ خوار ہوئی, لیکن کوئی امید نہ ملی. January 9, 1923 she suffered a fatal pulmonary hemorrhage. ٹھیک ہے, اور ہیمریج ہو گیا اس کو, جیسے برین ہیمریج ہوتا ہے, برین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس لیے اس کی پلمونری جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی اور پلمونری ہیمریج ہو گیا, بلڈ سرکولیشن متاثر ہوئی, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ شارٹ سٹوریز دی گئی ہیں, کافی زیادہ ہیں اس کی جو فیمس ہوئی ہیں. ان میں جو ہے وہ یہ نام دیے گئے ہیں, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. ہاؤ پرل بٹن واز کڈنیپڈ, ٹھیک ہے, ملی ہے سم تھنگ چائلڈش بٹ ویری نیچرل. یہ کچھ ایئرس کے حساب سے دی گئی ہیں جب جب اس نے یہ کام کیا یا لکھا. ان میں سے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں, یہ جو اب آپ کے سامنے پیج ہے اس کی 3rd نمبر پہ ہے جی, ہر فرسٹ بال, جو آج آپ لوگوں نے پڑھ لی. Her first published stories appeared in the High School Reporter and Wellington Girls High School magazine in 1898. شروع سے ہی اس کے اندر یہ ایبلٹی تھی کہ یہ رائٹنگ کر سکتی تھی. اسکول کی جو میگزین تھی اس کے اندر بھی اس کی کافی زیادہ پارٹیسپیشن رہتی تھی, اور اس میں بھی یہ سٹوریز لکھتی تھی, اور اسی حوالے سے اس کو جو ہے وہ ایڈیٹر بنا دیا گیا اسکول کا جو نیوز پیپر تھا. Became an editor of their school newspaper while attending Queen's College.
Her first paid writing works were in the Native Companion Australia. पहली दफ़ा जब इसने जो पेड कंटेंट लिखे, यानी जिसका उसको पैसा मिला, पहले तो बस वो स्कूल के लिए और शौक से लिखती थी, और बाद में जब उसने प्रोफेशनल वे से लिखना शुरू किया, जब इससे अर्निंग स्टार्ट हुई, तो वो उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ये काम किया. कंपेनियन इसकी सेंस में कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साथ साथ दोनों कंट्रीज. मोस्ट ऑफ हर फेमस पीसेस केम इन द फाइनल एंड मोस्ट ट्रेजिक ईयर्स ऑफ लाइफ. सबसे जो क्रिटिकल या सुपर्ब इसका जो वर्क था, जो इसकी शॉर्ट स्टोरी सी, वो इसकी ज़िंदगी के जो लास्ट पीरियड था उसमें आई, जिसमें इसने ज़िंदगी की जो तलख हकीकतें हैं, बिटर रियलिटीज़ हैं, जब उनको फेस किया, जब हार्श रियलिटीज़ ने इसको झंझोड़ा, तो फिर इसकी जो राइटिंग्स हैं वो ज़्यादा बिखर के सामने आई. और ये चीज़ आप जहन में रख के आज की जो है वो स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे. यानी वही इंसान है, एक वक्त होता है कि वो दीवार भी बड़ी आसानी से फांद सकता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वही इंसान है जिससे एक सीढ़ी का स्टेप ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है. ये अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान की मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं बनाई हैं, लेकिन क्या हम इन स्टेजेस को जहन में रख कर अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं? क्या हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि आखिरकार हमने इन स्टेजेस को पार करना है, या रही ज़िंदगी तो इन स्टेजेस तक पहुंचना है? नहीं सोचते. तो यकीनन इस बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोरालिटी है. राइटिंग स्टाइल आगे इसका बताया है जी, मॉडर्निस्ट है, डिस्क्रिप्टिव, फुल ऑफ सिंबल्स, मेटाफर्स एंड टन्स ऑफ इमेजरी. इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ की है. करेक्टर्स आर जनरली वार्म हार्टेड एंड सेंसिटिव. ऐसे करेक्टर यूज़ किए हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को फील करने वाले, दूसरों के एटीट्यूड को, बिहेवियर को फील करने वाले लोग हैं. कैथरीन स्टोरी कंसिस्ट ऑफ वेरी एवरीडे कंसर्न, और इसकी जो आम तौर पर जो स्टोरीज़ हैं वो रोज़मर्रा के मामला हैं, रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं इसकी. हर एम वाज टू मेक रीडर सी. बेसिकली इसका मकसद ये है कि वो ऐसे स्टोरी को डिपिक्ट करती है कि जैसे स्टोरी पढ़ने वाला वो सारा का सारा सीन खुद अपनी आंखों से देख रहा हो. आगे इन्फ्लुएंसेस के बताएं. इन्फ्लुएंस्ड बाय हर सराउंडिंग क्लियरली, हर एक्सपोजर टू मच ऑफ द वर्ल्ड एंड सेक्सुअल इनकाउंटर्स. यानी उसके जो इर्द गिर्द का माहौल था, जो सेक्सुअल जो उसके रिलेशनशिप थे, वो एंटन शिकोव ग्रेटली इम्पैक्टेड हर स्टाइल. एंटन शिकोव रशियन राइटर है एक, अगर आपको कोई मौका मिले तो इसका बड़ा फेमस प्ले है चेरी ऑर्चर्ड, आप पढ़िएगा कभी. रशियन राइटर है ये. शी इवन कोटेड हिम इन लेटर्स, और उससे ये काफ़ी ज़्यादा मुतासर थी. डॉरोथी रिचर्डसन है, D.H. लॉरेंस है, और डॉस्टोवेस्की है. She helped create the modernist style of writing which is seen in every author today. Influenced women liberalism, यानी चाहती थी कि औरतें जो है वो आज़ाद हैं. ठीक है जी, ये इसकी थी लाइफ हिस्ट्री के बारे में. यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया सारा, ताकि हम आगे जो है वो स्टोरी की तरफ बढ़ें. बता दीजिएगा. जी स्टूडेंट्स. यस सर, क्लियर है. चलें ठीक है. जी ये भी बता दीजिएगा कि आपके सामने जो है वो स्क्रीन शेयर हो गई है स्टोरी के हवाले से. यस सर, हो गई है. ये कुछ अबाउट द ऑथर जो है वो स्टार्ट पे बताया गया है. आप तो वैसे ऑथर के बारे में जो है वो बेहतर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको रिवाइज कर लेते हैं. ये वही बताया हुआ कि कब जो है वो पैदा हुई, न्यूजीलैंड के अंदर है, और कब इसकी जो है वो डेथ हुई. और ये वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो है वो तकरीबन इसको जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हो गई, टीबी की बीमारी, और इसकी ज़्यादा एज भी नहीं थी जब इसकी डेथ हुई. 34 ईयर की एज में इसकी जो है वो डेथ हो गई. मॉडर्निस्ट राइटर है, शॉर्ट फिक्शन लिखती है, स्टोरीज.
اور ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ بینکرز تھے. یہ تو پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں بینک میں جاب. ایون جو نیشنل بینک تھا نیوزی لینڈ کا, اس کے اندر اس کا باپ جو ہے وہ جاب کرتا تھا. اور بہن بھائیوں کے متعلق جو ہے وہ بتایا ہوا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سٹوری کے کریکٹرز کیا کیا ہیں. جو ہم سٹوری ہر فرسٹ بال, پہلے تو اس کا ٹائٹل ڈسکرپشن کر لیں. بال کا لفظی مطلب دو ہیں. ایک تو بال جو ہے وہ گیند کو کہا جاتا ہے, جیسے فٹ بال ہو گئی یا کرکٹ بال ہو گئی یا ویسے. اور ایک جو بال ہے وہ ڈانس پارٹی کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ بال کا مطلب ڈانس پارٹی. ٹھیک ہے. آپ نے اکثر جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈانس پارٹیز, بالز جو ہیں وہ آرگنائز کی جاتی ہیں. اور یہ کچھ فیملی فرینڈز اور فیملی ممبرز اور لوکل ایریا کے لوگ جو ہیں مل کر ایک پارٹی آرگنائز کرتے ہیں. اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ جو فیمیلز ہیں وہ میل کے ساتھ مل کر ڈانس کرتی ہیں. یہ ان کا کلچر اب بھی ہے, اور تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ 16th-17th سینچری سے چل رہی. تو جو وقت گزرتا جاتا ہے اس کے اندر ماڈرنٹی آ جاتی ہے چیزوں کے اندر, اور زیادہ جو ہے وہ کلوزنس آ جاتی ہے, جو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے کولڈنس بھی آ جاتی ہے. جیسے آپ اگر یہاں پہ بالی ووڈ موویز کو دیکھیں 1960s کی, 1970s کی, تو آپ کو ہیرو اور ہیروئن کے جو سانگز ہیں یا سینز ہیں ان میں, اور 2000 کے بعد اور یا جو اب آ رہی ہیں ان کے جو سینس ہیں اس میں ایک بگ ڈفرینس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے, دنیا جو ہے وہ زیادہ بولڈ ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں کافی زیادہ کردار ان لوگوں کا بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ یہ ہماری جو ہے وہ باڈیلی جو ہے وہ نیڈس ہیں جن کو فلفل کرنے کے اندر کوئی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. خیر ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے وہ پارٹی آرگنائز کرتے ہیں, ڈانس پارٹی, جس کو بال کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ ایک لڑکی کے بارے میں ہے جو پہلی دفعہ کسی ڈانس پارٹی کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی چیز کا, لیکن اس سے پہلے اگر نہیں ہے تو وہ بڑے کئی لوگ جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں, ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ شو نہیں کرتے. لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ایسی جگہوں کے اوپر جانے کی جہاں پہ انہوں نے پہلے کبھی وزٹ نہ کیا ہو, پہلے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو. ایک نئی چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا, ایک نئے ایڈونچر کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے. ایسے ہی یہاں پہ وہ جو لڑکی جو ہے وہ لیلا دکھائی گئی ہے, جس کو ایک ڈانس پارٹی کا اگر موقع ملا ہے تو وہ اس کو ہر حال میں اویل بھی کرنا چاہتی ہے, اور اس کے اندر پرفارم بھی کرنا چاہتی ہے, کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع ہے. پہلے تو اس نے یقیناً دوسروں سے سنا ہوگا کہ ایک ڈانس پارٹی کے اندر یا ایک بال کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور کیا کیا پرفارمنسز ہوتی ہیں, اور کیسے لوگ ایک دوسرے سے اس کے اندر باتیں کرتے ہیں, کیسے ایک جو ہے وہ چارمنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے, کیسے ایک ہلا گلا ہوتا ہے, کیسے خوشی کا ماحول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے یہ بھی مین کریکٹر ہے جس کے گرد مین پروٹیگنسٹ ہے اسٹوری کی, جس کے گرد پوری کی پوری اسٹوری جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے. اور اس کریکٹر کا نام ہے لیلا, دا مین کریکٹر آف دا اسٹوری. اس کے بعد ہے جی لوری, سٹی گائے, شہر کا رہنے والا ایک لڑکا ہے, لیلاز کزن, اور یہ لیلا کا جو ہے کزن ہے. اینڈ از اے فلیٹ کریکٹر, سیدھا سادہ کریکٹر, کوئی اس کے اندر کمپلیکسٹی نہیں بتائے گی. اس کے بعد آ گیا جی لورا, سٹی گرل, لیلاز کزن اینڈ از فلیٹ کریکٹر, وہ بھی ایک سادہ لڑکی ہے. جوز, سٹی گائے اینڈ آلسو لیلاز کزن, یہ بھی اس ڈانس پارٹی کے اندر جو لوگ شامل تھے. اینڈ اے فلیٹ کریکٹر. اس کے بعد آ گیا میگ, آلسو لیلاز کزن, اے فلیٹ کریکٹر بٹ ایٹ دی اینڈ ہیلپس لیلا ایٹ سرٹن انسٹنسز. لیکن یہ لیلا کے جو ہے وہ کچھ مواقع کے اوپر کچھ جو انسٹنسز ہیں ان کے اوپر اس کی ہیلپ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اولڈ فیٹ مین ہے, بوڑھا موٹا آدمی دکھایا گیا ہے. He is the stock character but also a foil character because he appears to be against Leela's by his comments. یہ ایک فوائل کریکٹر دکھایا گیا. فوائل کریکٹر ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کی جو کیپیبلٹیز ہیں, دوسرے کی جو ایبلٹیز ہیں, دوسرے کی جو پرومیننٹ فیچرز ہیں, دوسرے کی جو کریکٹرسٹکس ہیں,
ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی چیز یوز ہوتی ہے، اسے فوائل کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی اور اگزامپل دے سکوں تو وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو ہے مٹھائیاں، ٹھیک ہے، سویٹس ایک چاندی کے ورک کے اندر بند کی گئی ہوتی ہیں۔ یہ چاندی کا ورک جو ہے اس کو گولڈ فائل یا سلور فائل اس کو لگائی گئی اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ یا اس کی دوسری اگزامپل یہ دیکھ لیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جیولری وغیرہ خریدتے ہیں گولڈ کی یا ایون سلور کی، جو رنگز اور نیکلسز اور ایئر رنگز وغیرہ جو ہیں وہ جس ڈبے کے اندر انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، اس ڈبے کے اندر جو شیٹ لگائی گئی ہوتی ہے نا، وہ اس کے کلر کو بڑا پرومیننٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ اس سے باہر نکالتے ہیں نا، اپنی انگلی پہ پہنتے ہیں یا اپنے گلے کے اندر پہنتے ہیں، تو ان کی ویسے چارمنگ لک نہیں ہوتی جیسے اس کے اندر وہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، کنٹراسٹنگ کلر دے رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی ایک بیسیکلی فوائل ہے۔ تو یہاں پر جو اولڈ پرسن کو یوز کیا گیا ہے وہ اس سینس میں یوز کیا گیا ہے جو کہ اس کو ایک کمپیریزن دیتا ہے بٹوین ینگ ایج اینڈ اولڈ ایج، جو اس کو ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ آخرکار تم نے بھی اس ایج کو پہنچنا ہے، لیکن اس وقت یہ مدہوش ہے، اس وقت یہ اس چارمنگ انوائرمنٹ کے اندر پوری گم ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی اس کا دھیان نہیں ہے اور نہ ہی اس کی باتوں کو پسند کرتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے فیملی کے اندر، اکثر والدین جو ہے وہ بچوں کو بہت ساری باتیں جو وہ سمجھاتے ہیں، دو کہ ان کا رویہ کچھ کا نامناسب بھی ہوتا ہے، ہارش وے سے سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ایسی بٹر ریالٹیز کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم جو ہیں وہ چونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ایج ایسی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس دنیا کی جو رنگا رنگی ہے، اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس میں کھویا ہوتا ہے، اس کے ڈریمز ہیں، اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ ایمبیشنز ہیں، تو وہ بہت زیادہ بودر نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر۔ اس وجہ سے والدین جو کہتے جاتے ہیں لیکن ہم شاید ان کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ کان نہیں دھرتے، ان کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ہم فوکس نہیں کرتے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں ان کی باتیں جو ہیں وہ پھر سچ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم ان سٹیجز کی طرف موو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ صحیح کہتے تھے۔ آج وہ کچھ گزری باتیں آپ اگر اپنے ذہن میں چند سوچیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو ہے وہ واقعی ٹھیک کہتے تھے، آج ہمارے ساتھ ویسے ہو رہا ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں تو آپ سمجھتے نہیں، آگے جائیں گے آپ جب ان کی سٹیج پہ پہنچیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ واقعی انہوں نے جو کہا تھا یہ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی اس بوڑھے آدمی کو، اس فیٹ شخص کو جو ہے وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے تاکہ پتہ چلے دوسروں کو یا کمپیئر کریں ہم اپنے آپ کو اس ایج کے ساتھ۔ ایکسپوزیشن بتائی گئی ہے کہ کیسے جو ہے وہ اسٹوری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ایکسپوزیشن ویسے کہا بھی اسی پارٹ کو جاتا ہے کسی اسٹوری کے اندر، پلے کے اندر، ناول کے اندر، جس میں تمام کریکٹرز کا ایک انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، فلاں کہاں سے ہے، اس کی ہیبٹس کیسی ہیں، فلاں کہاں سے ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ہم ایکسپوزیشن کہتے ہیں، سین کا سٹارٹ ہونا، فرسٹ سین کا۔ The characters are introduced and the story is introduced by the main character Leela, a teenage country girl, دیہاتی لڑکی ہے یہ، who is going to her first ball. She is very excited that she sees everything as if she is dancing and feels like she is at the ball. She is with her cousin who are from the city and already have been to the ball before. اب یہ شہر میں آتی ہے نا ان کے پاس، ان کے بلانے کے بعد، تو پہلے سے چیزوں کو بہت زیادہ امیجن کر کے آئی ہوتی ہے کہ اس ڈانس پارٹی کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور چونکہ کزن کی انویٹیشن پہ آئی ہے تو کزن تو آلریڈی ایسی چیزوں کے اندر کافی زیادہ انوالو رہے ہیں، تو وہ تو پہلے بھی ایسی چیزوں کا ایکسپیرینس کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ نیکسٹ آ گیا جی رائزنگ ایکشن۔ رائزنگ ایکشن کا مطلب ہے جو اس کے اندر ایشو ہے، جو اس کے اندر جو مین کلائمیکس ہے، اس کا جو سٹارٹ ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے۔ لیلا along with her cousins Meg, Laurie, Joes and Laura، یہ پیچھے ہم سبھی کے نام جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ reach the ball and the girl go into the packed ladies room to add their finishing touches to their looks۔ اور پارٹی میں انٹر ہونے سے پہلے وہ اس کمرے میں جاتی ہیں جہاں پر خواتین لیڈیز جو ہیں وہ جا کے اپنا میک اپ ٹھیک کرتی ہیں یا فائنل ٹچ دیتی ہیں۔ گھر سے دور ہو
جیسے گرمی کا موسم ہے تو بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ کسی شادی وغیرہ میں جائیں تو وہ گھر سے لپسٹک لگا کے نہیں جاتی کیونکہ ادھر ہال میں پہنچ کے لگا لیں گے اتنی اتنی دیر میں خراب ہو جائے, پسینہ آ جائے, کیا کیا وہ مطلب جو تیاریاں کرتی ہیں تو وہ ادھر جا کے پہلے جو ہے وہ یہ کام کرتی ہیں. لائک لیلا مینی ادر وومین ور ایکسائٹیڈ ٹو گو آؤٹ ٹو دا بال, لیکن اس کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس ادھر بھی اس کا انتظار ختم نہیں ہوا, وہ چاہ رہی ہے جلدی سے جلدی ہم ڈانس پارٹی کے اندر جائیں اور میں جو وہاں پہ ڈانس کروں. All of the women there were nervous to get out and meet their partners. سب کی سب جو ہے وہ شائع تھیں کہ چونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ڈانس پارٹی جو ہے وہ پیئرز کی فارم میں ہوتی ہے, میل اور فیمیل کی, تو دوسری جو ہے وہ نروس تھیں لیکن اس کو اس حوالے سے کوئی نروسنس نہیں تھی. کلائمیکس کب جو ہے وہ اس سٹوری کا جو ہے وہ عروج آتا ہے. The women flood into the hall and make last-minute adjustment. Leela views the polished golden floors, the red carpet, and the azaleas as some of the marvelous things in the setting. ظاہری بات ہے کہ یہ بڑے ہال ہوتے ہیں, سجائے گئے ہوتے ہیں, چمک دمک ہوتی ہے, روشنیاں ہوتی ہیں, تو ان کو دیکھ کے چونکہ اس نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو اس کے لیے تو بالکل ایک نئی چیز ہے, اور وہ بہت زیادہ اس انوائرمنٹ کو ایٹماسفیئر کو دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو گئی ہے, ایک عجیب و غریب سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی, اسے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ کہیں پتہ نہیں کتنی خوبصورت کوئی فیری پلیس کے اوپر آ گئی. The men stood at the opposite side of the ballroom and then appeared to the ladies to take forever to initiate dancing. The music started and the men walked over to pick their partners and the dance has begun. اور ہلکا میوزک شروع ہوتا ہے, ایک طرف لڑکیاں ہیں ایک طرف جو وہ مرد حضرات ہیں, اور وہ اپنے اپنے جس کے ساتھ ان کا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر فالوئنگ ایکشن ہے, کہاں سے جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے اسٹوری کا. Leela starts to dance and enjoy her long-awaited dream finally put into action. اب اس کا بہت عرصے سے اس کی خواہش تھی اور آخرکار اسے موقع مل گیا, تو اب وہ جو ہے وہ ڈانس سٹارٹ کرے گی. She compares how her practice at boarding school in a dusty, smelly room was so elementary compared to the classy ہیونلی لکنگ بال روم. اب وہ اپنے ذہن کے اندر کمپیئر کرتی ہے کہ ہم کلاس رومز کے اندر جب اس کی پریکٹس کرتے تھے یا ڈانس کرتے تھے تو وہ کیسے کمرے ہوتے تھے, اور آج مجھے جو ہے وہ اتنے بڑے ایک ہال کے اندر ڈانس کرنے کا موقع مل رہا ہے, اتنا خوبصورت ہال ہے, اس کی اتنے خوبصورت کارپیٹ ہیں, اتنا خوبصورت جو ہے اس کی الماریاں ہیں, اتنا خوبصورت اس کے اندر روشنیوں کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ اپنے ذہن میں, کیونکہ پہلی دفعہ جو اس طرح کی اس نے کنڈیشن دیکھی ہیں. However, Leela also meets a nice but very mysterious old fat man. اور پہلا جو اس کا ڈانس ہوتا ہے وہ اسی بوڑھے موٹے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. He tells her how he has been waltzing for over 30 years. He goes on saying that Leela will be like in the future. اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ مستقبل میں تم کیسی ہو جائے گی. یہ ڈانس کے دوران ان کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. And she will be an old looking down on the stands of the younger generation. اور اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ینگر جنریشن کے سٹینڈز میں سب سے نیچے فال کریں گے. مطلب یہ ان اے سینس اس نے کہا کہ پھر ہماری اہمیت نہیں ہوگی. Leela is angry with him because of the statement he makes and he spoiled it for her. جب اس نے اتنی بات کی کہ تم بوڑھی ہو جاؤ گی, ایک وقت آئے گا اس چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جائیں گی, یہ خوبصورتی مان پڑ جائے گی, یہ ڈانس ویسے نہیں ہوگا, یہ دلکشی فار ایور نہیں رہے گی, تو یہ بات اس کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی. ان اے سینس یہ جگہ بھی نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کی, تو اس نے ایسا کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک یہ بھی مورل لیسن ہو کہ ہمیں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بیلنس رکھنا چاہیے. لیکن اس کو یہ باتیں اس کی اچھی نہیں لگیں, اور ویسے بھی ایک اچھا خاصا ایج ڈفرینس ہے, وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا ڈانس بھی کسی اس کے ایج فیلو کے ساتھ ہو, تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسپائلڈ ہوئی ہے, وہ انائڈ ہوئی ہے اس کی باتوں سے, یا اس کو اس بوڑھے فیٹ پرسن کی جو باتیں ہیں وہ پسند نہیں آئیں. پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, Leela doesn't feel like dancing anymore because the old man discouraged her. اولڈ مین جو اس کا حوصلہ نہیں بڑھاتا, ڈسکریج کرتا ہے.
کہ وہ ان سینس اپنے آپ کو ڈسکریج سمجھتی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ میری تعریف کرے، میری خوبصورتی کے چرچے کرے، میری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جو ہے وہ تعریف کرے، پریز کرے ان کو، بجائے اس کے وہ اس کو ڈسکریج کر رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. But when a young man bowed before her and she decided to dance with him out of lightness، جب وہ ایک نوجوان آدمی آتا ہے، لڑکا آتا ہے، وہ درخواست کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ ڈانس کرو، تو یہ فوری طور پر اگری کر جاتی ہے. اس کے بعد پر she began to feel the fantastic emotion she has felt before. تو اب اس کا تقریباً ایج فیلو ہے جس کے ساتھ یہ ڈانس کر رہی ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ خوش محسوس کر رہی ہے، کیونکہ پہلے بوڑھے آدمی نے اس کے ذرا جو بھڑکتے جذبات تھے، جو اچھلتی امنگیں تھیں، ان کو تھوڑا سا ذرا کام ڈاؤن کر دیا تھا کہ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھو. With every turn and glide, she began to forget what the old man had said to her. ہر لمحے جب وہ نوجوان لڑکے کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا، ہر لمحے وہ پچھلی باتوں کو اس نے بھولنا شروع ہو گئی جو اولڈ مین کے ساتھ ہوئی تھی. ہر آئیڈیا ٹو ڈانس واز ناٹ ڈسکریج. جب وہ لڑکا ینگ تھا، اس نے اس کو انکریج کیا، اس کی تعریف کی، اس کی جو ہے وہ جتنا اس کو فلیٹر کر سکتا تھا کیا ہوگا یقیناً. تو اس سے وہ اس کی جو نصیحتیں تھیں، اس کی جو باتیں تھیں بوڑھے آدمی کی، اس کا اثر اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اس نے ختم کر دیا. یہی بیسیکلی اسٹوری کا اینڈ تھا. اب اس کی سیٹنگ بتائی گئی ہے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس نے کہا ان دا بگننگ دا سیٹنگ از ان دا کیب ود ہر کزن اینڈ دے آر ڈرائیونگ ٹو بال. اسٹوری اسٹارٹ ہوئی ہے کہ یہ ڈانس پارٹی کے اندر جا رہے ہیں، ایک وین کے اندر، ایک کیب کے اندر، ایک ٹیکسی کے اندر. موسٹ آف دا بال واز ان دا بال ہال. تو بقایا جتنی بھی جو اسٹوری ہے وہ ساری کی ساری وہ اسی ہال کے اندر ہے جہاں پہ یہ ڈانس پارٹی کنڈکٹ کی گئی. پھر آگے جی اس کا مین پارٹ، اس کے تھیم. پہلا جو اس کا تھیم بتایا وین یو لو سم تھنگ ود آل یور ہارٹ. جب آپ کسی سے پورے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، نتھنگ شوڈ ایور اسٹاپ یو فرام ڈوئنگ وٹ یو لو. تو کوئی آپ کو روک نہیں پاتا، کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. فزیکلی آپ کو کوئی روک لے، پابندیاں لگا دے، نہ آپ جا سکیں، لیکن مینٹلی کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ مینٹلی تو آپ ہر وقت جو ہے وہ سوچتے رہیں گے، آپ ہر وقت اس چیز کو امیجن کرتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی اس کا تھیم ہے کہ اس نے بوڑھے آدمی نے اس کو ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے کہ ریئلٹی میں جھانکو، یہ دنیا اگر دیکھنے میں خوبصورت ہے تو اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جو بہت ہی بیٹر ہے. وہاں پہ بہت ہارش ریالٹیز ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنا مائنڈ بنا چکی تھی، چونکہ she had made up her mind, that's why she has been not going to change that one. اب اس کا ذہن بن چکا تھا کہ میں نے آج ڈانس کرنا ہے. اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک امیج بنا لیا ہوا تھا، ایک الگ دنیا بنا لی ہوئی تھی. تو اس وقت اس کے اوپر نصیحتیں کرنا میرے خیال میں کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں تھا، نہ ہی اس پہ اوپر اثر ہونے والا تھا. ایگزامپل اس کی دی ہے لیلا لو دا ڈانسنگ ایکسپیرینس آف دا بال though the old man discouraged her at the first and she didn't want to dance but she came back and did it. اس کو بتایا بھی ہے کہ ادھر ڈانس نہ کرو، نکل جاؤ، یہ دنیا بڑی چلاک ہے، بڑے ہوشیار ہیں، یہ اوپر سے کچھ دکھائی دے رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. لیکن اس نے اس کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ شروع سے ہی ایسا چاہتی تھی. سو نیور گیو اپ آن یور پیشنس اینڈ تھنگس یو لو. اور اس کا ایک سینس یہ بھی ہے کہ جن پیشنس کو، جن جذبات کو، جن ایمبیشنس کو، جن مستقبل کے آپ کے فیوچر پلانس کو آپ پختہ ارادے سے پکڑ لیں، پھر وہاں پر اس کو ترک بھی نہ کریں، اس کو کیری آن کریں. یہ ایک سینس میں اس حوالے سے پازیٹیو ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مشن کے اوپر، فار ایگزامپل آپ لوگ لا پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے مشن ہوں گے کہ آپ ایک سکسیزفل لائر بننا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام کلیئر کر کے کوئی سی ایس پی آفیسر بننا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ لا کے بعد آپ کوئی جج وغیرہ کی پوسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے راستے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو ڈسکریج بھی کرتے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے چھڈو جی بڑے وکیل ایسی کھجل ہوندے ویکھے، کوئی کام نہیں ہے، سارا دن اتنے بہ کے آ جاتے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اپنی ایبلٹی کے اوپر ہے، یہ اپنی اسٹرگل کے اوپر ہے.
ٹھیک ہے، فیلڈ کے اندر ہزاروں لوگ آتے ہیں، بازار کے اندر ہزاروں لوگ تجارت کرنے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ سب ایک جتنی تجارت کرتے ہوں گے، سب ایک جتنا مال کماتے ہوں گے، سب ایک جیسی فیم حاصل کرتے ہوں گے. تو کیا ہم یہ باتیں سن کے تو اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کیا ہم اپنے دل کو چھوٹا کر لیں؟ کیا ہم سوچیں کہ نہیں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ تو کم از کم اپنے اندر وہ جذبہ ہمیشہ قائم رکھیں، وہ اپنا جو ریزولوشن ہے، وہ جو فرم ڈٹرمینیشن ہے، اس کو سٹون ہارٹڈلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں. کہ ضروری نہیں ہے ایک بندہ جو ہے وہ ان میں سے یا 100 بندے میں سے 10 بندے ناکام ہیں تو ہم ان 90 جو پرسن ہیں ان کو چھوڑ کے ان 10 کو جو ہے وہ اپنے لیے اگزامپل بنائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز دیکھیں بہت سارے ہیں، سارے سکسیزفل نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے بے نامی کی زندگی گزار جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ سکسیزفل ہیں. تو بات کہاں پہ آتی ہے؟ آپ کی اسٹرگل کے اوپر، آپ کی محنت کے اوپر. تو یہ سوچ کر کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا یا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا یا آپ ڈر جائیں، یہ ڈر کے اگر آپ اپنے مستقبل کے پلان سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ بھی کسی طرح سے کوئی جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ وٹی ڈیسیجن نہیں ہوگا. تو ان اے سینس یہ بھی ایک تھیم ہے اس کا. پھر آگے اس نے کچھ سمبل جو ہیں وہ یوز کی ہیں. سب سے پہلے بال ہے جو مین ہے ڈانس پارٹی. دا بال از سمبل آف چینج ان سینٹرل کریکٹرس. دا اولڈ مین از کائنڈ آف اے سمبولک لنک ٹو دا اسٹوریز تھیم آف میوٹیبلٹی آف یوتھ. یعنی اولڈ ایج یہ بتائی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یوتھ جو ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی، اولڈ ایج میں کنورٹ ہو جائے گی. یہ جو آپ کا ہلا گلا ہے، یہ جو آپ کا جو شور شرابہ ہے، یہ خاموشی میں چینج ہو جائے گا. یہ تو سب کے ساتھ ہے. لیکن کیا ہم اس ڈر سے یا اس فیئر سے ہم اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹی چھوڑ دیں؟ موت تو سب کو پتہ کیا آنی ہے، کوئی بندہ اس سے انکار تو نہیں کر سکتا. ایون دنیا کے اندر وہ لوگ جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، پیگنز ہیں، ٹھیک ہے، ایتھسٹ ہیں، نئی بات کو مانتے کسی کو بھی ریلیجن کی، لیکن یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی آخر کار ڈیتھ ہے. تو کیا اب ہم اس ڈیتھ کے ڈر سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو بال ہے یہ ایک لائف ایکٹیویٹیز کی سمبل بھی ہے. یہ زندگی نے چلتے رہنا ہے، سٹیجز نے آنا اور جانا ہے، لیکن آپ کا جو پختہ ارادہ ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے وہ اس کو بحال رکھنا ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. تو آئرنی اس اسٹوری کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے. شی از کنفرنٹڈ ود دا فیوچر دیٹ اویٹس ہر. وہ اس وقت سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے. وقت کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑ سکتا، وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس وقت کو آپ روک تو نہیں سکتے. لیلا فائنڈز دیٹ یوتھ ٹرائمف اوور اولڈ ایج. اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اولڈ ایج کے اوپر جو ہے وہ قابض ہے، فاتح ہے. پر ناؤ ایز شی forget what the old man had told her. اسی وجہ سے وہ ساری باتیں بھول جاتی ہے جب بوڑھا آدمی اس کو بتاتا ہے. جی، تو یہی تھی اس کی سٹوری. اگر آپ کی خواہش ہے تو کویسچن آنسر اس کے ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے آپ سٹوری کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اسٹوری کی، آتھر کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس کی اور اس اسٹوری کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی اسٹوڈنٹس، کیا خیال ہے آپ لوگ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کنزا کیا خیال ہے آپ کا؟ یس سر، آ رہی ہے. سمجھ آ گئی ہے آپ کو اسٹوری کی؟ یس سر. تو کیا خیال ہے کویسچن اس کے آج ہی ڈسکس کیے جائیں یا کل؟ سر دیکھ لیں جیسے بہتر لگتا.
اچھا جی چلے ٹھیک ہے. باقی اور اسٹوڈنٹ بھائی مجھے بتا دیں، میسج کر دیا کریں. جی فضا آپ دوبارہ بولیے کیا کہہ رہی ہیں. سر آ گئی ہے سمجھ. کوشچن آنسر اگر آپ نے کروانے ہیں تو کروا دیں، میں نے بک لے لی ہے. اچھا جی چلے جی. جی زبیر گل صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر آ گئی سمجھ. آ گئی. اچھا جی چلیں میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ایک ہی آپ کا ٹاپک اس میں سے رہ گیا ہوا ہے کامن ایررز کا. لاسٹ ٹائم شاید میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی ریویژن جو ہے وہ کروا دی تھی کازیٹیو وربس کی. کسی نے پریکٹس بھی کی تھی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں؟ پریکٹس کی تھی کہ نہیں کی؟ سر عید پہ تو کوئی خاص اسٹڈی نہیں ہوئی، اب کریں گے ریویژن دوبارہ سے. عید پہ گوشت کھاتی رہی ہو؟ اب یہ نہ کہنا میں تو بہت کم کھاتی ہوں. سر گھر کی مصروفیت ہوتی ہے، مہمانوں کا آنا جانا، خود بھی کہیں جانا، اس وجہ سے بس. اچھا نہیں بھائی اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ اب اس سٹوری کے بعد آپ کی سٹوریز بھی دو رہ گئی ہیں صرف. ٹھیک ہے. اور جو گرامر کا پورشن ہے اس میں صرف کامن ایررز کا ٹاپک رہ گیا. تو یہ بہت جلد آپ کا سلیبس جو اسٹڈی کے بارے سے وہ ختم ہو جائے گا. پھر میں کوشش کروں گا کہ کچھ دن آپ کو جو ہے وہ اس کے ایم سی کیوز کرواؤں اور آپ کے ٹیسٹ لوں. تو ٹیسٹ کے لیے آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں کہ جی ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ یس سر ٹھیک ہے، ٹیسٹ آپ لے لیں. کیونکہ ٹیسٹ ہوں گے تو آپ ہم کی تیاری تیار ہیں. کنفرم ہوگی. آپ کی پریپریشن کنفرمیشن ہی تب ہوگی جب آپ لوگ ٹیسٹ پرفارم کریں گے، ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں جی اب آپ کی تیاری ایسی ہے کہ آپ پیپر پہ بیٹھ سکتی ہیں. اگر پیپر کے اندر کوئی کویشچن آ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں. اور گرامر کا پورشن جو ہے وہ جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملتا رہے ویسے ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فن ہے، ایک اسکل ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹائم مینجمنٹ سیکھیں بھی اور ٹائم نکالیں بھی، کیونکہ یہی اس وقت جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہی آپ کی سب سے فور موسٹ رسپانسبلٹی ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں فلفل کرتے تو یقیناً آپ اپنا نقصان کریں گے، ٹائم ضائع کریں گے. تو ان کی ریویژن ضروری ہے، وقت نکالا کریں ضرور اور ان کو ریوائز کیا کریں. یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا میں ہر چیز میں آ جاتی ہیں. اور جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہماری جو وجوہات ہیں ان کو ہم ریزنز کو جو ہے ہم سامنے رکھ دیتے ہیں. موسم خراب ہو گیا تھا، گھر میں مہمان آئے رہتے ہیں، یا ہمارے گھر کا ماحول نہیں صحیح جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکا، یا میرے حالات ایسے کٹھن آ گئے، فائنینشیل پرابلم آ گئی. پھر دیکھیں جب بھی انسان ناکام ہوتا ہے آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، خود بھی اپنا ہاتھ ہم کر سکتے ہیں. سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ہم جب کامیاب ہوتے ہیں تو کریڈٹ خود پہ لیتے ہیں، ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس کی وجوہات دوسروں کے اوپر یا فیکٹرز کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ناکام ہوئے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ کافی حد تک ہم انوالو ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے روزمرہ کی روٹین کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا ہم پراپر ٹائم دیتے ہیں ان چیزوں کو جو ہمارا سب سے فور موسٹ رسپانسبلٹی ہے؟ اگر ہم اس کو ٹائم نہیں پراپر دیں گے تو یقیناً سکسیزفل بھی اتنے زیادہ نہیں ہوگی. جیسے سٹارٹ پہ بات ہوئی ہے کہ بہت سارے لائر ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو یہ بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، اپنے ہی قریبی ریلیٹیو بہن بھائی میں ہوتے ہیں نہیں جناب یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ہوتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر ہے. لیکن یہ سوچیں کہ کیا اس فیلڈ کے اندر وہ جو لوگ سکسیزفل ہیں وہ کیا ان کو کامیابی پلیٹ میں لا کے دے دی گئی ہے؟ محنت کرنی پڑی ہے. اور اگر آپ بھی محنت کریں گے تو یقیناً آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے. یہ اپنی اپنی ایبلٹی پہ اپنی اپنی اسٹرگل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں پہ بھی آپ بیٹھیں گے تو وہ زیادہ فروٹفل نہیں ہوگا. اس کے لیے اسٹرگل ہے جو آپ کو کرنی ہی پڑے گی آخرکار.
ये किसी भी फील्ड में, इवन इंजीनियर देख लें, मतलब हाईली पेड एजुकेशन है ये, और जब करके जाते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग ड्यूरेशन के दौरान बहुत लो सैलरीज पे, लो वेजेस पे ये लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो यही लोग अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं, ठीक है, रोल मॉडल बन जाते हैं मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, शहर के अंदर लोगों के लिए। तो इस बात को, इस परेशानी को कभी भी अपने करीब मत आने दें कि भाई पता नहीं क्या होगा, लोग ये कहते हैं, फ़लाँ ये कहता है, फ़लाँ ये कहता है। अपना फोकस रखें और मेहनत करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेली का अपना जो है एक प्लान बनाएं। मैं कोई टाइम टेबल लिखने की बात नहीं कर रहा, हो सके तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अपने जहन के अंदर प्लान रखें कि यही है। और सबसे अहम बात है कि इन्वायरमेंट बनाएं। हमारे यहाँ स्टडी का एक इन्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हो, आपको मतलब सोशल मीडिया भी यूज़ करो तो आपको ऐसे ऐसे जो है वो टॉपिक सर्च आउट करने चाहिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो इन चीज़ों के बारे में, आपका एक क्रेज़ बन जाए ये चीज़ें, फिर देखिएगा कि आप लोग कामयाब होते हैं कि नहीं होते। लेकिन हम इस चीज़ को, जो हमारा मेन प्रोफेशन बनने वाला है, उसको हम एक तरफ रख के उसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, और घंटा 2 घंटे और बकाया 22 घंटे हम दूसरी एक्टिविटीज़ को देते हैं, तो फिर सक्सेस भी उसी रेशो से आपको नसीब होनी है। और जब आप इसी को ही अपना ओढ़ना बिछौना बनाएंगे तो यकीन जाने आपको कोई बंदा जो है वो रोक नहीं सकता। आप यू आर बाउंड टू सक्सेस। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात के ऊपर भी जो है वो अमल करेंगे और कोशिश किया करें भाई जो पढ़ाया है उसको खुद से एक दफ़ा रीड ज़रूर किया करें। बुक आपके पास होती है, इसकी समरी पढ़ें, क्वेश्चन आंसर को खुद पढ़ें, ताकि आपको कोई इशू हो तो आप डिस्कस भी करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कल इंशाल्लाह आगे इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइम थोड़ा है, सारे हो नहीं पाएंगे इस टाइम के दौरान, तो कल इंशाल्लाह इसके जो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कोई बात आपने पूछनी है तो मैं हाज़िर हूँ, आप पूछ सकते हैं।